ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل یہ شمع فروزاں کے حوالے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک طویل مضمون ہے، جس کو مولانا نے فلسطین، عرب ممالک، اسرائیل کے محافظ، ایران کا رول خوش آئند کے عنوان سے بہت ساری حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، عدل کو سمجھایا ہے، مسلمان کا بھائی کس اعتبار سے ہے اس کو سمجھانے کی کوششیں ہوئی ہیں، عرب اور اسرائیل قضیہ حقیقت میں کیا ہے، عذر گناہ سے بدتر از گناہ کے مصداق شیعہ سنی نزاع کو کس طرح سے طول دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں الگ الگ اعتبار سے سمجھانے کی کوششیں ہوئی ہیں، جو ہم ایشیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص ان لکھاریوں کو، ان لوگوں کو جو اس طرح کے معاملات میں بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی شواہد کے کود پڑتے ہیں اور اپنے قلم کو غلط سمت میں حرکت دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اعتدال والی امت ہے اس میں کچھ لوگ جو ہے بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور اصل مقصد سے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو دین حق بھیجا اس کی بنیادی خصوصیت ہے عدل۔ عدل کے معنی ہیں ہر ایک کے ساتھ انصاف، حق کو قبول کرنا اور ظلم سے نفرت، چاہے وہ کسی انسان، یہاں تک کہ جانور یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے ساتھ ہو۔ یہ دراصل انسان کی فطرت کی آواز ہے، اسی لیے ایک شریف انسان ظلم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس کیفیت سے محروم ہو جائے تو اس کے اور درندے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ فرد سے لے کر قوم اور حکومت تک سبوں کے اخلاق و کردار کو تولنے کا معیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں کم سے کم 30 مقامات پر قرآن میں عدل کا حکم دیا ہے، کم ہی کسی اور عمل کی اس درجے تاکید کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو خاص کر ہر شخص اور ہر مخلوق کے ساتھ عدل سے کام لینے اور ہر مظلوم کو ظلم سے بچانے کا حکم فرمایا گیا۔ اگرچہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ انسانی رشتوں کے علاوہ ایک دینی رشتہ بھی قائم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خصوصی طور پر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں عدل و انصاف سے کام لینے، اس پر ظلم کرنے سے بچنے اور اس کو ظلم سے بچانے کی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم۔ یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہوتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں کام آئے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرما دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور فرما دیں گے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی غلطی کو ڈھانپ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گناہ کو ڈھانپ دیں گے۔ مسلمانوں میں یہ مزاج ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج امت اس جذبہ اخوت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ بالخصوص عالمی سطح پر مسلمانوں کی صورتحال نہایت افسوسناک اور انجام کے اعتبار سے تباہ کن ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو خلافت عثمانیہ کی سقوط کے بعد عالم اسلام پارا پارا ہو گیا، اس کو چھوٹی چھوٹی بے وزن اور بے اثر ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مغرب نے ایک منصوبے کے تحت ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج وہ اپنے ملکی مسائل کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اشیاء کے تبادلے کے لیے کون سی کرنسی استعمال کریں، اپنے ملک میں صنعتوں کو کس حد تک فروغ دینا ہے، ان کی زمین میں جو قدرتی خزانے ہیں ان کو کس حد تک نکالنا ہے اور کس قیمت پر فروخت کرنا ہے، کن ملکوں سے دوستی رکھنی ہے اور کن ملکوں کی دشمنی میں خواہی نہ خواہی شامل ہونا ہے، ان سب میں وہ مغربی طاقت کے دست نگر ہیں۔
یوں نہ پوری امت مسلمہ اس صورتحال سے گزر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں سب سے ابتر صورتحال عالم عرب کی ہے، اور شاید ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے اور اسرائیل کو قائم کرنے میں اہل مغرب نے انہی کو آلہ کار بنایا تھا، اور آج تمام عرب حکومتیں مغرب اور اسرائیل کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو مجبور ہیں۔ عجمی مسلم ممالک جیسے ترکیہ، افغانستان، ملیشیا وغیرہ تو کم سے کم زبان کھولتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں زبان کو حرکت دینے کی جرأت بھی نہیں ہے، اور ان کو ایسا زہر دے دیا گیا ہے کہ ان کی غیرت و حمیت بھی دم توڑ چکی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال عرب اور اسرائیل قضیہ ہے۔ اسرائیلی چاروں طرف سے عرب ملکوں سے گھرا ہوا ہے، انہی ملکوں سے اسرائیلی جہاز گزرتے ہیں، وہ پڑوسی عرب ملکوں سے زور زبردستی سے پینے کا پانی حاصل کرتا ہے، فلسطینیوں پر کھلا ہوا ظلم کرتا ہے، بین الاقوامی قوانین کو تار تار کر رہا ہے، جب چاہتا ہے پڑوسی ملکوں پر بمباری کر دیتا ہے۔ اس کی ظلم کی وجہ سے فلسطینی فاقے سے مر رہے ہیں، 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن انسانی حقوق کے امریکہ یورپ دہائی دیتا ہے یا ہر دن ان کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن فلسطین کے پڑوسی کسی مسلمان ملک کو یہ توفیق نہیں کہ وہ کم سے کم فلسطین کے مظلوموں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دے۔ ان میں سے صرف اردن اور مصر اپنی سرحدیں کھول دیتے اور خلیجی ممالک اپنی ضائع ہونے والی غذائیں فلسطین میں پہنچا دیتے تو اس طرح ان کی جانیں نہیں جاتی اور اسرائیل کے حوصلے اتنے بلند نہیں ہوتے۔ اب ایک مدت کے بعد ایک خوش آئند پہلو سامنے آیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اس کو کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ عالم عرب اس جنگ میں ایران کے ہمنوا ہوتے اور اپنے مشترک دشمن اسرائیل کو جھکنے پر مجبور کرتے۔ صورتحال یہ ہے کہ سب اسرائیل کو تحفظ دے رہے ہیں، سارے عرب اور خلیجی ممالک اور اسرائیلی فضائیہ کے لیے اپنی فضا فراہم کر رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے جو میزائل اسرائیل کی طرف جاتے ہیں ان کو روکنے میں اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کس قدر شرمناک بات ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق اب کچھ لوگ اس کو شیعہ سنی نزاع کا عنوان دے کر ایران کو مجرم قرار دینے، عرب پڑوسیوں کو بے قصور قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ یہ لڑائی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے، یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے۔ اسرائیل کھلا ہوا مجرم ہے، اور فلسطین سے لے کر ایران تک پوری مسلم قوم واضح طور پر مظلوم ہے، اور فلسطینیوں پر تو ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے، جس نے نازیوں کی طرف سے ہونے والے یہودیوں کے ظلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اس صورتحال کو محسوس کریں۔ اس موقع پر شیعہ اور سنی اختلاف کو ابھارنا مغرب کی سازش اور مغرب کے اعلی کار منافقین کی کوشش ہے۔ کچھ لوگ شیعہ سنی ایجنڈے کو طاقت پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب فلسطین پر ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت ایران نے کیا کچھ کیا۔ ایک معقول سوال ہے، مگر سوال یہ ہے کہ عرب ملکوں کا جو فلسطینیوں سے دوہرا رشتہ ہے، ایک اسلامی اخوت کا اور دوسرا عربیت کا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا قدم اٹھایا؟ ایران اور اس کے ہمنوا طاقتوں نے تو اس فلسطین قائدین کو پناہ دی، لبنان اور یمن نے ان پر میزائل داغے، ان بزدلوں سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین سے بے اعتنائی برتنے کے مجرم سبھی مسلم ممالک ہیں، لیکن اس سلسلے میں فلسطین کے پڑوسی عرب ممالک اور پیٹرول کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ان کو حساب دینا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی بے وزنی، ناطاقتی اور رسوائی کی شکل میں ان کو اس کی حساب مل ہی رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ملتی رہے گی۔ اسلام نے ہمیں دو بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، ایک یہ کہ ظالم کے مقابلہ مظلوم کا ساتھ دیں، دوسرے کہ اگر دو ظالموں اور نامنصفانہ طاقتوں سے سابقہ ہو تو کم درجے کو گوارا کرے اور بڑے دشمن سے دوری اختیار کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا جھکاؤ رومیوں کی طرف تھا، کیونکہ وہ توحید کے، نبوت اور رسالت کے اور تصور آخرت کے قائل تھے، اور متعدد باتوں میں وہ مسلمانوں کی سوچ سے اتفاق رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف ایران کے لوگ مشرکین سے قریب تھے، کھلے ہوئے شرک میں مبتلا تھے۔ موجودہ حالات میں یہی رویہ قابل عمل ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان بعض بڑے اختلافات ہیں، خاص کر صحابہ کے بارے میں شیعہ حضرات کی جو سوچ ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ایران کی دارالحکومت تہران میں مندر بھی ہے، چرچ بھی ہے، گرودوارہ بھی ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہے، مجوسیوں کا آتش کدہ بھی، لیکن اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہے۔ میں نے خود یہ منظر تہران میں دیکھا۔ یہی اعتراض اہل تشیع کو بھی سنی ملکوں پر ہے، خاص کر سعودی عرب پر، جہاں بعض شہروں میں 20% شیعہ آبادی ہے مگر ان کو اپنے فرقے کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ غیر معتدل، نامنصفانہ اور شدت پسندانہ رویہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دینے کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی حالیہ رمضان مبارک میں سامنے آئی کہ طالبان حکومت نے اعلان کیا کہ تراویح لازماً 20 رکعتی ہوگی، 8 رکعت پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ حقیر خود 20 رکعت تراویح کا قائل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ دلائل کی روشنی میں 8 رکعت نماز کے قائل ہیں آپ ان کو 20 رکعت پڑھنے پر مجبور کریں۔
قرآن مجید نے ملے جلے مسلم اور غیر مسلم معاشرے کے لیے بھی اصول مقرر کیا ہے کہ ہر طبقہ اپنے طریقے پر عبادت کرے اور دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل نہ دے۔ لکم دینکم ولی دین، جہاں مسلمانوں کے مختلف فرقہ اور مسالک کے لوگ آباد ہوں، ان کے لیے بدرجہ اولا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر گروہ کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہو اور اپنے اپنے طریقوں پر عبادت کرنے کا حق ہو۔ جبر و اکراہ کے ساتھ وحدت پیدا کرنے کی صورت میں اتحاد کے بجائے انتشار و افتراق پیدا ہو جاتا ہے اور بحیثیت مجموعی ملت کمزور اور بے وزن ہو جاتی ہے۔ نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مشترکہ امور زیادہ ہیں بمقابلہ اختلافی امور کے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، وحی، آسمانی کتاب، آخرت کا تصور، اہل بیت کا احترام، اسلام کی بنیادی فرائض، محرمات اور ممنوعات، ان سب میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کافی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ موجودہ حالات میں اسلام مخالف دشمن طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو، وہ اپنے اصل دشمنوں کی طرف سے توجہ ہٹا لیں اور آپس میں دست و گریباں ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس پر پوری توجہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عالم اسلام میں بھی اور غیر مسلم ممالک میں بھی اس وقت ملت اسلامیہ کو سب سے بڑھ کر اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایران کی پوری اخلاقی مدد کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اختلاف کے باوجود اتحاد کے اصول پر عمل کرنا چاہیے اور ایرانی سربراہوں سے خواہش کرنی چاہیے کہ وہ متوقع جنگ بندی کو ایران اور اسرائیل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ غزہ کی جنگ بندی کو بھی اس کے ساتھ مربوط کر دیں۔ اس سے پورے عالم اسلام میں ایران کا وقار بڑھے گا اور مسلمانوں کی وحدت و قوت میں اضافہ ہوگا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ تو ناظرین گرامی، کتنے بہترین انداز میں مولانا نے جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہیں، باتوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کاش کہ ہم سب اس پر عمل کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،